السلام علیکم ٹو لیٹرس، میں ہوں علی حسن اور آج میں الحمدللہ مکہ شریف میں بیٹھا ہوں حرم کے اندر، اور اللہ پاک نے مجھے ماشاءاللہ سے عمرے کی بھی سعادت دی ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا اپنی فجر کی نماز کے بعد، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنی ویڈیوز بناؤں، اور قرآن جو اپنے عوام سے، اپنے لوگوں سے جو بات کرتا ہے، اللہ پاک جو اپنے لوگوں سے، انسانوں سے جو کلام کرتے ہیں اس کو عام کرنے کی کوشش کروں۔ اسی چھوٹی سی کوشش کے اندر میں نے ایک قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک آیت بہت زیادہ اچھی لگی، اور میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ سب تک پہنچاؤں، اور اگر آپ سے ہو سکے تو آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں جس سے زیادہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھا تھا سورۃ الانعام کے میں چوتھے رکوع پر، میں جب لاسٹ آیت پر جب پہنچا تھا تو اللہ پاک وہاں پر فرما رہے ہیں، قل ارأیتکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الصاعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ اس میں بیسیکلی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مشرکین مکہ تھے ان سے پوچھا ہے کہ بھلا بتاؤ، جب تم پر کوئی عذاب آتا ہے یا جب تمہارے اوپر قیامت اگر اللہ کی طرف سے آ جائے، یا کسی بھی طرح کی تم آفت میں، سمندری یا کسی بھی آفت میں تم پھنس جاتے ہو، تب تم کس کو پکارو گے؟ تو اس کا جواب تھا کہ ہم اللہ کو پکاریں گے، کیونکہ وہ مکہ کے لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ مکہ کے جو لوگ تھے، شاید ہم بچپن میں، یا ہمارا تھوڑا سا غلط کنسیپٹ ہے، مکہ کے لوگ اللہ کو اللہ کے نام سے جانتے تھے، اور ان کے ہاں یہ ایک سمجھا جاتا تھا کہ جو اللہ ہے یہ سپر گوڈ ہے، اور جو جنہوں نے اپنے چھوٹی دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے، اور وہ بیسیکلی کچھ اللہ کے نیک لوگ تھے، اور انہوں نے فرشتوں کو اور انہوں نے اللہ کی بیٹیاں اپنی طرف سے منسوخ کر دیے تھے، ان کو دیوی دیوتا بنانا شروع کر دیا تھا۔ تو عام دنوں میں تو ان کے ہاں ان کے آگے وہ قربانی کرتے تھے، اور ان کا نام لے لے کر دعائیں مانگتے تھے، مدد کے لیے پکارتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے اوپر کوئی آسمانی آفت آتی تھی، جیسے سمندر کے اندر ہیں، گھر میں ہیں، کسی طرح کا کوئی عذاب آتا تھا، یا کسی مشکل میں پڑتے تھے جہاں پر زندگی اور موت کا مسئلہ بنتا تھا، تو وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اور نارملی وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ کبھی اگر سمندر میں وہ پھنس گئے ہیں اور سمندر کی جو لہریں ہیں وہ بہت اونچی ہیں، تو جہاں انہیں اپنی موت نظر آتی تھی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ لیکن جب وہ اس مشکل سے نکلتے تھے، جب وہ ساحل پہ پہنچتے تھے، تو وہ پھر وہاں جا کے دوبارہ سے اپنے انہی دیوی دیوتاؤں کو پوچھنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان سے انہی کی طریقے سے سوال کیا اور پوچھا ہے کہ بھلا تم بتاؤ، جب تم پر یہ عذاب آتا ہے تب تم کس کو پکارتے ہو؟ تب تو تم اللہ کو پکارتے ہو، تو پھر تمہیں عام دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ سیم اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے، ہر ایک نے چھوٹے چھوٹے الگ الگ فرقے اور گروہ بندی کر چکے ہوئے ہیں، اور ہر ایک نے اپنا اپنا ایک بابا سمجھ لیں یا اپنا ایک پیر بنایا ہوا ہے، جس کو وہ اپنے چھوٹی موٹی مشکل میں اپنی مدد میں پکارتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، کچھ لوگ یا غوث مدد کہتے ہیں، کچھ لوگ داتا گنج بخش، اور جن کے ان کو مطلب تک نہیں پتہ کہ ان ناموں کے مطلب کیا ہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ، بس وہ لگاتار کنٹینیوسلی اسی چیز پہ کر رہے ہیں۔ تو بھلا اگر آج یہ آیت نازل ہو ہم لوگوں کے اوپر، تو اس میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ایسے نارمل دنوں میں تو ان کو پکارتے ہو مدد کے لیے، اور تم کہتے ہو کہ تم توحید پڑھو، اللہ کو ماننے والے ہو، اور جبکہ جب تم پر بہت زیادہ مشکل آتی ہے، زندگی موت کا مسئلہ بنتا ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی کسی آفت میں پھنس جاتے ہو۔ ابھی پچھلے دنوں میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو ہم سب نے سب نے اللہ 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 بولنا شروع کر دیا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب لوگوں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ تب ہم نے ان دیوی دیوتوں، یا دیوی دیوتا تو نہیں، ان جو قبروں سے جو فیض حاصل کرتے ہیں، کچھ بھی جو کسی بھی طریقے سے شرک کی چھوٹی یا بڑی بدعت کے اندر شامل ہیں، وہ ان لوگوں سے قرآن یہ پوچھتا ہے کہ بھلا تم بتاؤ کہ تم اس وقت میں کیوں نہیں ان کو پکارتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اس مشکل کو دور نہیں کر سکتے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ توحید سے اتنے دور ہو چکے ہیں؟ اصل میں ہوا کیا ہے کہ اس دین کے آنے کے کافی سالوں بعد لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق چیزوں میں تبدیلیاں کرنی شروع کر دی، جو چیزیں انہیں آسان لگیں، اور وہ اس قرآن سے، جو بیسیکلی اس دین کا اصل معجزہ ہے، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے، اس سے بہت زیادہ دور ہٹ کے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، خود سمجھیں،
اور میں ہمیشہ اپنے تمام جتنے بھی میرے بھائی بہنیں جو میری عمر کے ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ کسی کو نہ سنیں, کسی کی بات نہ مانیں جب تک وہ قرآن آپ خود پڑھ کے نہ سمجھیں, جب تک وہ آپ سے قرآن سے ساری دلائل نہ دیں, اور آپ اس کو خود پڑھیں, کیونکہ جب آپ خود پڑھیں گے تب آپ سمجھیں گے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ہدایت حاصل کرنا چاہیں, آپ ہدایت کے لیے کوشش کریں اور اللہ آپ کے اس راستے کو آسان نہ کرے. تو میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور ہمیں سچی توحید پر لے کر آئے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت, انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوتی ہے کسی اور ٹاپک پر. اور ابھی ہم حرم شریف میں, تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں جتنی بھی زیارتیں یا جو کچھ بھی یہاں پر کروں, ساتھ ساتھ اپنے ٹرو لائٹ پرسیپشنز کی جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان تک پہنچا سکوں. بہت شکریہ. اللہ آپ کا اور میرا نگہبان.